بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں لاہور 24 نیوز کی ٹاپ سٹوری اور میرا نام ہے عبید خان۔ ناظرین، جشن آزادی آمد ہے اور ظاہر ہے پاکستانی قوم جو ہے 73واں یوم آزادی منانے کے لیے بہت ہی پرجوش دکھائی دے رہی ہے۔ ہمیشہ ہر سال ملی جوش و جذبے کے ساتھ 14 اگست کے دن کو منایا جاتا ہے، اور جس میں تمام تر سیاسی اور سماجی شخصیات اپنا بھرپور کردار ادا کرتی ہیں۔ بلڈنگز کے اوپر جو فلیکسیں ہیں، اس کے علاوہ بینرز ہیں، پرچم ہیں، وہ آویزہ کر دیے جاتے ہیں، لہراتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ وہیں پر تاجر برادری کی اگر بات کی جائے تو وہ ہمیشہ سے کوشاں دکھائی دیتی ہے۔ آج اگر ہم بات کریں گے تو شاہد نذیر چودھری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، مٹگمنی روڈ کے صدر ہیں، اور ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ روڈ کے اوپر مکمل طور پر شہید صاحب آپ نے بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ بینرز بھی لگا دیے ہیں، فلیکسیں وہاں پہ آویزہ ہیں، اور پوری قوم کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ خاص کر اس موقع کے اوپر کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ ایک طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا دشمن بھی ہمارے سر کے اوپر ہے، اور دوسری جانب یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کس طرح سے ہم نے آزادی حاصل کی تھی۔ کیا کہیں گے آپ؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ نے خود ہی یہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ ہم نے اپنے منٹگمری روڈ کے اوپر بے شمار بینرز اور فلیکسز اور پاکستان کے جو جھنڈے ہیں وہ لگائے ہیں۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم تاجر برادری آج بھی اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم اس 73rd جو ہماری جشن آزادی ہے، ہم اس کو بھرپور طریقے سے منانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہمارا یہ اخلاقی یہ رائٹ بھی ہے کہ ہم اپنے اس مبارک دن کو یہ زیادہ سے زیادہ ہم اس کو خوشیوں کے ساتھ منائیں۔ اور جیسے کہ ہم اگر اپنے نیبرر انڈیا کی بات کریں، اور خاص کر ہمارے جو کشمیر بہن بھائی ہیں، بزرگ ہیں، بچے ہیں، ان کے حوالے سے جب ہم روز خبروں میں دیکھتے ہیں، ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، اور اسی طرح واٹس ایپ گروپس میں ہم ان کے اوپر ہوتے ہوئے ظلم و ستم کی داستانیں دیکھتے اور سنتے ہیں، تو ہمارا خون کھولتا ہے، اور اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو آزادی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی بلیسنگ ہے۔ تو ہمیں اس دن کو، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ بڑا اور خوشی کا دن ہمارے لیے کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور میں اس موقع پر اپنی جو پاکستان فوج ہے اس کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ ان کی بدولت جو ہے وہ ہم اپنے ملک میں، اپنے گھروں میں پرسکون نیند سوتے ہیں اور رہتے ہیں، اور اپنی معمولات جو زندگی ہے وہ اس کو ہم بڑے ایک اعتماد کے ساتھ گزار رہے ہیں کہ ہمارے جو افواج ہے پاکستان آرمی، وہ الحمدللہ دنیا کی بہترین افواج میں سے ایک ہے۔ تو ہمیں اس چیز پہ فخر ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، اور ہماری جو فوج ہے وہ دنیا کی بہترین افواج میں سے ایک ہے۔ اچھا شہید صاحب، ایک سوال میں یہ بھی جاننا چاہوں گا، آپ ہمیشہ لوگوں کو اویئر بھی کرتے ہیں، میں دیکھتا ہوں مختلف مقامات پر، کس طرح سے اس دن کو ہمیں منانا چاہیے، اور کیا ایک میسیج جو کنوے کرنا چاہیں گے کہ آج کل دیکھ رہے ہیں کہ ہلڑ بازی اور دوسرے وہ چیزیں بھی شامل ہو چکی ہیں، تو کیا قوم کو پیغام دینا چاہیں گے کہ کس طرح سے اس دن کو منائیں اور کس طرح سے سیلیبریٹ کریں؟ جو زندہ قومیں ہیں وہ اس دن کو جتنا بھی اچھے طریقے سے ہو وہ سیلیبریٹ کرتی ہیں، اور کرنی بھی چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی، ہم جو ایز اے پاکستانی قوم ہیں، ہم بھی اس کو ہمیشہ اچھے سے اچھے طریقے سے مناتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورا لاہور سجتا ہے، اور مارکیٹیں سجتی ہیں، گلیاں بازار سجتے ہیں، ایون کہ جھنڈے، کپڑے، کیپس، پتہ نہیں کیا کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ کو مارکیٹوں میں، ریڑھیوں پہ اور بڑی بڑی شاپس پہ نظر آئیں گی، اور آپ کو وہ جو لوگ ہیں، بچے ہیں، چاہے ان میں لیڈیز ہیں، جینٹس ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، وہ آپ کو خریداری کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو یہ سارا اس چیز کا یہ منہ بولتا ثبوت ہے کہ ہم ایک زندہ قوم ہیں، اور ہم اس دن کی اہمیت کو بخوبی جانتے ہیں۔ مگر میں یہاں پہ یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ چند سالوں سے کہ جس طرح پہلے، ظاہر ہے ہم لاہور میں رہتے ہیں، کہ لاہور جس طرح پہلے 14 اگست کو خاص کر دلہن کی طرح سجتا تھا، اور 14 اگست سے آنے سے کچھ دن پہلے ہم تمام جو دوست ہیں یا فیملیز ہیں، بیفور 14 اگست ایک پروگرام بناتی تھیں کہ 14 اگست کو ہم نے ایک دوسرے کی طرف آنا ہے، جانا ہے، اور پھر پورے
جو لاہور ہے اس کی ہم نے سیر کرنی ہے، چاہے کسی کے پاس موٹر سائیکل ہے، چاہے کسی کے پاس چھوٹی گاڑی ہے، چاہے کسی کے پاس بڑی گاڑی ہے، ایون کہ ہم نے دیکھا کہ لوگ پک اپس کے اوپر بھی، رکشوں کے اوپر بھی، ٹریکٹر ٹرالیز کے اوپر بھی آؤٹ آف لاہور سے بھی لوگ آیا کرتے تھے. مگر وہ جو ایک ٹرینڈ ہے وہ دن بدن آئی ڈونٹ نو کہ کیوں کم ہوتا نظر آ رہا ہے. تو اس پہ میں اپنی گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی کہوں گا کہ جہاں پہ ہم روز ایک کروڑوں یا اربوں کی باتیں سنتے ہیں کہ پلس ہو گئی یا مائنس ہو گئی، ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا، وہاں پر یہ اس دن کے حوالے سے گورنمنٹ آف پاکستان کو تمام شہروں میں، یہ نہیں کہ خالی لاہور میں ہی، تمام شہروں میں جو ہے وہ ایک خاص انتظامات کرنے چاہیے تاکہ چاہے وہ کوئی لاہور میں رہنے والا ہو یا کسی گاؤں میں رہنے والا ہو، چاہے کوئی پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، بچہ ہو یا بڑا ہو یا بوڑھا ہو، اس کو پتہ ہو کہ آج 14 اگست ہے اور یہ جو سب کچھ سارا اہتمام ہوا ہے، یہ اتنا جھنڈیاں لگی ہوئی ہیں یا لائٹیں لگی ہوئی ہیں یا یہ ایک لوگوں میں جوش و خروش ہے، یہ کاہے کا ہے، تاکہ ہم اپنی آنے والی جو ایک نئی نسل ہے، جو نیو جنریشن ہے، ان کو بھی ہم بتا سکیں کہ آج کے دن کی اہمیت کیا ہے. ہم بڑے ہیں، ہم ہی نے ان کو بتانا ہے. لیکن اگر یہ ٹرینڈ دن بہ دن میں دیکھ رہا ہوں کم سے کم ہوتا جا رہا ہے تو یہ اس طرح ہوگا تو اس کا کوئی، میں سمجھتا ہوں کہ اچھے تاثرات ہماری نئی جنریشن پہ نہیں جائیں گے، ان کو نہیں یہ پتہ چلے گا کہ اس دن کی اہمیت کیا ہے. اور اگر ہم دائیں بائیں مسلمان کنٹریز میں دیکھیں کہ جو اس وقت بھی خانہ جنگی کا شکار ہیں، تو ہمیں یہ اس چیز کا موازنہ کرنا بڑا آسان ہوگا کہ ہم کتنے خوشحال اور اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. آزادی کے لیے یقیناً ایک بڑی نعمت ہے اور خدا کا شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے. اور جس طرح سے شاہد نصیر صاحب چودھری صاحب بتا رہے تھے کہ جو رسومات تھی، جس طرح سے دعوت دی جاتی تھی، جس طرح سے بلڈنگز کو، عمارتوں کو سجایا جاتا تھا، اس میں تھوڑی سی مدھمنس جو ہے وہ آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. یقیناً ان تمام چیزوں کو دیکھنا ہوگا اور جو سلسلہ ہے تقریبات کا ان کو دوبارہ سے بحال کرنا ہوگا تاکہ جو شہری ہیں، بڑا چھوٹا کوئی بھی ہے، پاکستان کا ہر فرد جو ہے تاکہ اس کے اندر پارٹیسپیٹ کر سکے، اس کے اندر شامل ہو سکے اور اپنے جوش اور جذبہ جو وطن سے اس کی محبت ہے اس کا اظہار کر سکے. اسی کے ساتھ کہ اپنے میزبان کو اجازت دیں. اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ٹاپک کے ساتھ. اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.